بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں اور ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ بے شک وہ ہر طرح کی تعریف کا مستحق ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر ہم ان کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہیں ان میں سے ایک اہم ترین نعمت زبان بھی ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ آج اگر ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت نہ ہو تو ہمارے لیے یہ زندگی کتنی مشکل ہو جائے۔ لیکن ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی زبان کو بنی آدم کی سب سے بڑی آزمائش بنایا ہے۔ جہاں یہ زبان ایک طرف ہمارے لیے نعمت ہے، وہیں دوسری طرف یہ ہمارے لیے بہت بڑا امتحان بھی ہے۔ اور اگر ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں تو زبان کے بارے میں بڑی سخت تاکید اور احتیاط کے احکام ملتے ہیں۔ یعنی زبان کے حوالے سے قرآن کریم میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بڑی سخت تاکید آئی ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے، اور احتیاط کے بارے میں بڑی تاکید آئی ہے کہ زبان کے استعمال میں ہم بہت محتاط رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ خاموشی دراصل علم، تقوی اور سب سے بڑی بات یہ ہے وقار کی علامت ہے۔ خاموش رہنا یا خاموشی دراصل علم، تقوی اور وقار کی علامت ہے، مومن کی عزت کی علامت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن کریم سے چند آیات، ساری تو اس سیشن میں ہم نہیں کور کر سکتے، چند آیات کے جن میں اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کا اور خاموش رہنے کا جو ہے وہ اس کے بارے میں تاکید کی ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ الحجرات میں دیکھیں، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، آپس میں ایک دوسرے کو لقب یا ٹائٹلز نہ دو، اور نہ ہی آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کرو، نہ زبان سے آپس میں ایک دوسرے کو اذیت دو۔ تو گویا یہ زبان کے حوالے سے ہمیں ایک بہت بڑی احتیاط کا درس ہے جو دیا جا رہا ہے۔ پھر سورہ قاف کی جو آیت ہے، اور اگر صرف اس ایک آیت کو ہم پڑھتے رہیں، دہراتے رہیں اور اپنا محاسبہ کرتے رہیں، ایویلیویشن کرتے رہیں، تو یہ ایک آیت ہی ہمارے ڈرانے کے لیے کافی ہے اور ہمارے محاسبے اور حساب کے لیے کافی ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ سورہ قاف کی ہے، ما یلفظ من قول، تم جب بھی ایک لفظ بھی اپنے منہ سے نکالتے ہو، الا لدیہ رقیب عتید، مگر اللہ تعالیٰ کا ایک نگران فرشتہ اسے فوراً لکھ لیتا ہے۔ گویا میرے اور آپ کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے۔ اور علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ جو کچھ آج ہم لکھوا رہے ہیں، قیامت والے دن وہ ہم نے پڑھنا ہے۔ ہم خود پڑھیں گے اور بتائیں گے کہ ہم نے یہ بھی کہا تھا، یہ بھی بولا تھا، یہ بھی بولا تھا۔ تو ما یلفظ من قول، کوئی لفظ تمہارے منہ سے نہیں نکلتا، الا لدیہ رقیب عتید، مگر یہ کہ ہمارے نگہبان فرشتے جو تمہاری نگہبانی کر رہے ہیں، جو تمہاری گفتگو کو ریکارڈ کر رہے ہیں، عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں، وہ اس لفظ کو لکھ لیتے ہیں۔ تو گویا کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو ہم زبان سے نکالیں مگر وہ لکھا نہ جا رہا ہو، وہ رجسٹر نہ ہو رہا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر لفظ ایک عمل ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں اس کا بھی حساب اسی طرح سے ہوگا جیسے ہمارے دیگر نیک اعمال کا یا برے اعمال کا حساب ہوگا۔ پھر سورۃ المومنون میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے والذین هم عن اللغو معرضون، اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی جو کوالٹیز بیان کرتے ہیں، جو صفات بیان کرتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ بیہودہ اور لغو گفتگو سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں، بلکہ الفاظ ہے کہ منہ موڑ جاتے ہیں، اس طرف کا رخ ہی نہیں کرتے جہاں پر بیہودہ گفتگو ہو رہی ہو، جہاں پر لغو باتیں ہو رہی ہوں، وہ ایسی مجلس کا حصہ نہیں بنتے۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ پھر اپنے نیک
متقی بندوں کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اگر ان کا گزر کسی ایسی مجلس سے ہو بھی جائے جہاں لغو اور بیہودہ باتیں ہو رہی ہوں تو یہ بڑے باعزت انداز میں گریسفلی وہاں سے گزر جاتے ہیں اور اس میں حصہ نہیں لیتے۔ تو یہ چند آیات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں جو کہ ہمیں قرآن کریم کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کس طرح سے ہمیں اپنی گفتگو کے بارے میں، اپنی زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ کے بارے میں اویئرنیس دی ہے، تاکہ ہم کانشیس رہیں کہ ہماری زبان سے کیا لفظ نکل رہا ہے اور کیا نہیں نکل رہا، اور ہم اس کو سوچ سمجھ کے اپنی زبان سے نکالیں، کیونکہ یہ مسلسل ریکارڈ میں آ رہا ہے اور مسلسل رجسٹر ہو رہا ہے۔ آئیے اب ذرا دیکھتے ہیں حدیث کو، کہ حدیث میں یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں اس حوالے سے تو ان میں ہمیں کیا میسج ملتا ہے خاموش رہنے کے حوالے سے اور زبان کے استعمال کے حوالے سے۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ، تم میں سے جو بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا ہو، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا ہو، فلیقل خیرا، اسے چاہیے کہ یا تو اچھی بات منہ سے نکالے، او لیصمت، یا خاموش رہے۔ یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی حدیث اس حوالے سے، کہ تم میں سے جو کوئی بھی آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ یا تو اچھی بات، اچھا لفظ زبان سے نکالے یا خاموش رہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ علماء کرام کا یہ کہنا ہے اس لیے کہ خاموشی زبان کے گناہوں سے بچاتی ہے، اور بنی آدم کے جسم میں زبان وہ واحد عضو ہے جو 72 قسم کے مختلف گناہ کرتا ہے، باقی کوئی عضو اتنے گناہ نہیں کرتا۔ مثلاً ہاتھ سے بڑے لمیٹڈ گناہ کے کام ہوتے ہیں، پاؤں سے بڑے لمیٹڈ ہوتے ہیں، آنکھوں سے بھی، لیکن زبان سے جب علماء کرام کہتے ہیں ہم نے کاؤنٹ کیا تو پتہ چلا کہ 72 کائنڈ آف، جسے کہتے ہیں نا گناہ جو ہیں وہ بنی آدم زبان سے کرتا ہے۔ چغلی زبان سے ہوتی ہے، جھوٹ زبان سے بولتا ہے، انسلٹ دوسرے کی زبان سے کرتا ہے، طنز زبان سے کرتا ہے، تنقید زبان سے کرتا ہے، غیبت زبان سے کرتا ہے، دوسرے کی حوصلہ شکنی زبان سے کرتا ہے، سائیکولوجیکل بریکنگ زبان۔ تو زبان بنی آدم کے پاس ایک بہت بڑا ٹول ہے، ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، اور یہ بہت تیز ہتھیار ہے۔ چاہے تو بنی آدم، اور یہ سب سے آسانی سے ہلنے والا عضو ہے، یعنی باقی پورے جسم کو حرکت دینے پہ بہت ٹائم لگتا ہے، لیکن زبان ایک ایسا عضو ہے کہ جو بہت آسانی کے ساتھ حرکت میں آتا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ چیزوں کو لپیٹتا چلا جاتا ہے۔ تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ زبان سے جب ہم نے کاؤنٹ کیا شریعت کا مطالعہ کر کے تو پتہ یہ چلا کہ بنی آدم 72 یا 72 کے قریب گناہ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آتی ہے کہ ہر روز جب صبح ہوتی ہے تو بنی آدم کے جسم کے تمام اعضاء زبان سے ایک درخواست کرتے ہیں کہ جو محنت ہم سارا دن کریں گے وہ ایک پل میں زبان نگل جائے گی، ہڑپ کر جائے گی۔ وہ نمازیں، وہ حج، وہ زکاتیں، وہ صدقات، وہ سارے کے سارے زبان نگلتی چلی جاتی ہے، ختم کرتی چلی جاتی ہے۔ تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ خاموشی زبان کے گناہوں سے بچاتی ہے جو کہ 72 کے قریب ہیں، یہ شیطان کے وسوسوں کو کمزور کرتی ہے، جو کہ علماء کرام کا کہنا ہے کہ ایک اور حدیث ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی المعجم الکبیر میں، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں علیک بالصمت، خاموشی اختیار کرو، الا من خیر، ہاں خیر بات پر نہیں، بات کرنی ہے تو صرف خیر والی کرو ورنہ خاموش رہو۔ فَإِنَّهُ مَرَدَّةٌ لِلشَّيْطَانِ، صرف خیر کی بات کے لیے زبان کھولو گے تو تم اپنے شیطان کو رد کر پاؤ گے، وَعَوْنٌ لَكَ عَلَىٰ أَمْرِ دِينِكَ، اور تمہارا دین اس طرح محفوظ رہے گا۔ تو یہ جو زبان ہے یہ پورے کے پورے دین کو نگل جاتی ہے، ہڑپ کر جاتی ہے، انسان کی تمام نیکیاں ختم کر دیتی ہے۔
تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے پتہ چلا کہ زبان شیطان کے وسوسوں کو کمزور بھی کر سکتی ہے اور شیطان کے وسوسوں پر چل بھی سکتی ہے۔ دل کو نور اور سکون عطا ہوتا ہے اگر ہم اپنی زبان کو خاموشی کا عادی بنا لیں اور صرف خیر کی بات اس سے کریں۔ اور زبان کی حفاظت دراصل ایمان کی حفاظت ہے، اور زبان اور ہماری گفتگو اور ہمارا کلام ہمارے ایمان کے لیول کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ اگر آپ کسی شخص کو دیکھیں وہ باوقار صاف ستھری گفتگو کرتا ہے، صاف ستھری وکیبلری کا استعمال کرتا ہے، گالم گلوچ نہیں کرتا، دوسروں کے بارے میں نیگیٹو کامنٹس نہیں دیتا، پازیٹیو وے میں بات کرتا ہے، تو آپ اس کے بارے میں سوچ کے کہیں گے یہ کوئی نیک انسان محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ جو زبان ہے اس کی حفاظت دراصل ایمان کی حفاظت ہے۔ زبان پکڑ کر ایمان کی نفی کر دیتی ہے، نیکیوں کی نفی کر دیتی ہے، ہر طرح کی نیکی کھا جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن بنی آدم کے سامنے جب نامہ اعمال پیش کیا جائے گا تو وہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر کہے گا کہ یہ تو میں اس کو نہیں مانتا، اس میں فلاں نیکی بھی نہیں ہے، میں نے یہ بھی کیا تھا، میں نے حج بھی کیا تھا، میں نے روزے بھی رکھے تھے، میں نے نمازیں بھی پڑھی تھی۔ تو اسے بتایا جائے گا کہ آپ نے فلاں کی غیبت کی تھی لہٰذا آپ کا حج اس کو چلا گیا، اب آپ کے نامہ اعمال میں نہیں ہے۔ آپ نے فلاں کا دل توڑا تھا لہٰذا آپ کی نمازیں ادھر چلی گئیں، آپ نے فلاں کا حق مارا تھا آپ کے صدقات ادھر چلے گئے، آج وہ تمام نیکیاں آپ کے نامہ اعمال کا بھی حصہ نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس میں اتنی نیکیاں کر جائیں کہ آخرت میں دوسروں میں تقسیم کر کے کچھ اپنے لیے بھی بچیں، یعنی اتنی زیادہ ہمیں نیکیاں کرنے کی ہر وقت ضروری ہے۔ انسان جانے انجانے میں خاص طور پر زبان کے ذریعے سے ہر وقت دوسروں کے ساتھ زیادتی کہیں نہ کہیں کر جاتا ہے، کبھی بھول چوک ہو جاتی ہے، کبھی ڈیلیبریٹلی، کبھی غصے میں کر جاتا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ زبان کی حفاظت دراصل ایمان کی حفاظت ہے۔ کم بولنے والا انسان غور و فکر زیادہ کرتا ہے، یہ بھی دیکھا گیا ہے۔ فضول باتوں اور بے مقصد گفتگو سے نجات ملتی ہے جب ہم خاموش رہنے کی عادت ڈال لیتے ہیں۔ اسی طرح سے دین کے معاملے میں خاموشی مددگار ثابت ہوتی ہے، یعنی جتنا ہم خاموش رہتے ہیں، یہی وجہ کہ آپ سب نے فرمایا خاموش رہو نجات پاؤ، من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ بچ گیا۔ تو دین کے معاملے میں خاموشی بولنے کی نسبت زیادہ مددگار ہے۔ ہمارے دین کی نفی نہیں ہوتی اگر ہم زیادہ خاموش رہنے کی عادت ڈال لیتے ہیں۔ پھر خاموش رہنے کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ معاشرتی جھگڑوں اور لڑائیوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ بہت ساری ہماری سوسائٹی تو دور کی بات ہے، کبھی آپ اکیلے بیٹھ کے غور کیجئے گا، رشتہ داروں بہن بھائیوں کی آپس میں لڑائیوں کی وجہ بھی زبان ہے۔ کسی نے زبان درازی چلا دی، کسی نے جھوٹ بول دیا، کسی نے کسی کے بارے میں چغلی کر دی، دو کو لڑانے کے لیے فساد پھیلا دیا، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، معاشرتی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور لڑائیوں کا دروازہ کھل جاتا ہے جب ہم زیادہ بولتے ہیں۔ تو یہ جو کم بولنا ہے اور خاموش رہنا ہے، اس کے نتیجے میں معاشرتی جھگڑوں اور لڑائیوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ اور پھر کم بولنے والا انسان اسے سننے اور سمجھنے کی عادت پڑتی ہے۔ جب وہ کم بولتا ہے تو وہ غور و فکر زیادہ کرتا ہے، سنتا اور سمجھتا زیادہ ہے، اور خاموشی ادب اور وقار کی علامت ہے۔ ایسے بندے کا ادب ہوتا ہے کہ یہ بہت کم گو ہے، اور اگر کبھی کبھی کوئی بات وہ کر بھی دے تو سارے اس پر یقین ضرور کرتے ہیں۔ زبان کی بدی سے دوسروں کا نقصان نہیں ہوتا، یعنی جو زبان ہم چلاتے ہیں اگر ہم خاموش رہیں گے تو اس سے کم دوسروں کا نقصان کریں گے۔ مثال کے طور پر مجھے اکثر یہ بہت پریشانی ہوتی ہے دیکھ کے کہ ہمیں پبلک میں بڑی یہ عادت ہے کہ ہم بیٹھے بیٹھے سیاستدانوں کے خلاف بولتے چلے جاتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس کوئی ایویڈنس بھی نہیں ہے۔ اگر ہم سے پوچھا جائے کہ آپ فلاں کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے یا نہیں، تو ہمارے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہے، لیکن ہم مسلسل ان کے خلاف بولتے چلے جاتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ ہمارا ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ کے ہاں ریکارڈ ہو رہا ہے، اور قیامت والے دن جب ہمیں ان کے سامنے کھڑا کیا جائے گا
تو کیا ہمارے پاس اتنی ہمت طاقت ہوگی کہ ہم ان کا سامنا کر سکیں کہ ہم آپ کی غیبتیں کرتے تھے اور کئی کئی گھنٹے کرتے تھے؟ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جب انسان خاموش رہتا ہے تو زبان کی بدی سے دوسروں کا نقصان نہیں کرتا، کیریکٹر اسیسینیشن نہیں کرتا، جھوٹے الزامات نہیں لگاتا، بغیر ایویڈنس کے کوئی بات نہیں کرتا، بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں کرتا۔ کم بولنے والے شخص کی بات کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ کم گو یعنی خاموشی کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کہا ہے کہ خاموش رہیں اور نجات پائیں، تو کم بولنے والے کی بات کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خاموش رہنے والے انسان کو اپنی سیلف ایویلیویشن کا وقت ملتا ہے، اسے ٹائم ملتا ہے کہ وہ دوسروں کی بات سننے کے بعد خاموش رہے اور اس کے بعد اپنے نفس کا خود محاسبہ کرے کہ میں کہاں سٹینڈ کرتا ہوں۔ اور کم بولنے والا دنیا اور آخرت میں آسانی پاتا ہے۔ دنیا میں بھی آسانی رہتی ہے کیونکہ اس نے بولا ہی نہیں، اس ٹاپک پہ بات ہی نہیں کی، اس نے اپنے آپ کو پازیٹیو چیزوں میں بزی رکھا یا وہ خاموش رہا۔ تو خاموش رہنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن بولنے سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑا نقصان بولنے والے کی اپنی ذات کو ہوتا ہے، اس کا دین ایمان کی نفی ہو جاتی ہے، اس کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال سے نکل جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے اپنی نیکیاں کسی میں تقسیم کرنے ہی ہوں تو میں اپنی ماں کی غیبت کروں گا تاکہ میری نیکیاں میری ماں کو ملے۔ تو مجھے اپنی ماں کو تو میں فائدہ پہنچاؤں، میں لوگوں کو کیوں فائدہ پہنچاؤں؟ اور ان لوگوں کو کیوں فائدہ پہنچاؤں کہ جو مجھے اچھے بھی نہیں لگتے؟ یعنی تصور کیجئے کہ جو لوگ ہمیں اچھے نہیں لگتے، جن سے ہم نفرت کرتے ہیں، کیا ہم اپنی نیکیاں ان کے حوالے کر دیں؟ کتنے دکھ کا مقام ہوگا جب ہم دیکھیں گے کہ زندگی میں وہ شخص جو ہمارا بدترین دشمن تھا، ہمارا حج اس کے پاس چلا گیا ہے، اور ہماری والدہ ہمارے پاس کھڑی ہیں، ہمارے بچے ہمارے پاس کھڑے ہیں، ہم ان کو کچھ نہیں دے سکتے جبکہ ہم ان سب کو اپنی نیکیاں دیے چلے جا رہے ہیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے نیکیاں تقسیم کرنا ہی ہوں گی تو میں اپنی ماں کی غیبت کروں گا تاکہ میری ماں کو میری نیکیاں ملیں۔ یہ ہے وہ ورلڈ ویو جو ڈیولپ ہوتا ہے آپ کا دین کو سمجھنے کے بعد، اور یہ ہے وہ حدیث جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خاموش رہیں نجات پائیں۔ تو جتنا زیادہ ہم خاموش رہیں گے، فضول باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے، صرف خیر کے کلمات اپنے منہ سے نکالیں گے، اور خاص طور پر ایک رول ہمیں بنا لینا چاہیے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کسی انسان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ ہم نے اپنے آپ کو انسانوں کے حوالے سے گفتگو سے دور رکھنا ہے، اور اگر کوئی خیر والی بات ہو تو کی جائے ورنہ نہ کی جائے۔ تو یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اور اس کا یہ مطلب جو کہ علماء کرام بیان کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں، اور یہ حدیث ہے جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ امام احمد نے اپنی مسند میں بیان کی ہے۔ سماک کہتے ہیں قلت لجابر ابن سمورہ، میں نے جابر ابن سمورہ سے کہا اکنت تجالس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی محفلوں میں شریک ہوا کرتے تھے؟ قال نعم، تو جابر ابن سمورہ کہتے ہیں جی ہاں بالکل، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی محفلوں میں شریک ہوا کرتے تھے۔ فرمایا فکان طویل الصمتی، ہم نے نوٹس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طویل خاموشی اختیار کرتے، یعنی بہت کم بولتے تھے۔ قلیل الضحک، بہت کم ہنستے تھے۔ وکان اصحابہ یذکرون عندہ الشعر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ کے پاس جاہلیت کے اشعار پڑھا کرتے کہ ہم یہ بھی فضولیات کرتے تھے، یہ بھی کرتے تھے۔ واشیاء من امورہم، اور اپنی دنیا کی زندگی کے دیگر امور کا ذکر کرتے۔ فیضحکون، تو میں نے دیکھا کہ وہ ہنستے تھے۔ وربما تبسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اسمائل دیتے تھے، مسکراتے تھے، اس سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے نہیں تھے۔ تو یہ اگلی حدیث ہے جو کہ ہمیں اس حوالے سے مطالعے میں ہمارے پاس آتی ہے، اور ہم سیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو ہر بات میں بولتے نہیں تھے، جیسا کہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے، اور یہ کم عقلی والی بات ہے کہ شاید جو ہر مسئلے میں بولتا ہے اس کا علم بہت زیادہ ہے اور اس نے پوری محفل لوٹ لی، اور وہ پوری، آپ کو نہیں پتا کہ یہ کتنا بڑا وبال ہے جو وہ اپنے لیے کما رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان طویل الصمتی، طویل خاموشی اختیار کرتے۔
قلیل الضحکی، کم ہی ہنسا کرتے تھے۔ تو یہاں علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ دراصل خاموشی وقار کی علامت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طویل الصمت ہونا، یعنی طویل خاموشی اختیار کرنا، بتاتا ہے کہ فضول گوئی ایمان کے منافی ہے۔ بولتے ہی چلے جانا، لٹر پٹر چٹر بولتے ہی چلے جانا، ہر ٹاپک پہ بولنا تاکہ دوسروں کو یہ باور کرا سکیں کہ ہمیں سب کچھ پتہ ہے، ہمیں فیشن کا بھی پتہ ہے، ہمیں پراپرٹی کا بھی پتہ ہے، ہمیں سبجیکٹ کا بھی پتہ ہے، یہ جو طور طریقہ ہے، اور تاکہ ہم مجلس کے سردار بنے رہیں اور شمع محفل بنے رہیں اور سب کو ہنساتے رہیں جھوٹ سچ بول کے، تو یہ ایمان کے منافی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے منافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک یہ سنت ہے کہ کم گفتگو کی جائے، بہت زیادہ نہ بولا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنجیدگی اور وقار کے بارے میں ہمیں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ زیادہ ہنسنے کی بجائے تبسم، یعنی صرف اسمائل دینا اعتدال کا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ بالکل بورنگ تھے کہ کسی چیز کو محسوس ہی نہ کریں، نہ ہی قہقہے لگا کر ہنسا کرتے تھے، بلکہ درمیانہ راستہ خوش ہونے کا اختیار کیا کرتے تھے، اور وہ تھا کہ اسمائل دیتے تھے۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ زیادہ تر خاموش رہتے تاکہ فضول بات نہ کی جائے، اور ضروری تو نہیں ہے کہ انسان ہر بات میں بولے۔ اور پھر آپ کا طویل الصمت، یعنی لمبی خاموشی اختیار کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ غیر ضروری کلام سے بچنے کی جو ہے وہ پوری کوشش کرتے، صرف ضرورت کی بات کیا کرتے تھے، اور جو بات آپ کرتے اس میں بھی چند الفاظ میں آپ یوں سمجھے کہ بہت میننگ فل بات کرتے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کسی سمندر کو کوزے میں بند کر دینا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کا یا بولنے کا طریقہ کار تھا، اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی کو ہمیشہ زیادہ پریفر کرتے تھے، اور آپ نے اپنے صحابہ کرام کو بھی یہی سکھایا۔ اس کے بعد پھر دیکھیے ایک اور یہاں پر ہمارے سامنے قول آتا ہے، اور یہ قول ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ جو اپنے ساتھی احنف کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ کسی موقع پر انہوں نے نصیحت کی، آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ نصیحت کیا ہے۔ یا احنف، اے احنف، من کثر ضحکہ، جس کا ہنسنا زیادہ ہوتا ہے، قلت ہیبتہ، اس کا وقار کم ہو جاتا ہے، اس کی عزت کم ہو جاتی ہے، لوگ اس کو مخولیہ سمجھ کے ہلکا لینے لگتے ہیں، اس کی بات میں وزن نہیں رہتا۔ ومن مزح، اور جو زیادہ مذاق کرتا ہے، استخف بہ، اس کو وہ ہلکا ہو جاتا ہے، پرواہ نہیں کرتے لوگ اس کے آنے کی جانے کی، بیٹھا ہے اٹھا ہے بس۔ ومن اکثر من شیء، اور جو شخص جو کام بھی زیادہ کرتا ہے، عرف بہ، اس سے پہچانا جانے لگتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بہت زیادہ بولتا ہے تو لوگ اس کے بارے میں کہنے لگتے ہیں یہ گپوڑی ہے، بس لپیٹا کریں، یعنی اس کی بات کو کوئی اہمیت نہ دیں، لپیٹا کریں۔ اور جو پڑھنے لکھنے والا زیادہ ہوتا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں علم آ گیا۔ تو آپ کی کیا پہچان ہے، آپ کی کیا ٹائٹل ہے، اٹ ڈپینڈز اپون آپ کون سا کام زیادہ کر رہے ہیں، یا میں کون سا کام زیادہ کر رہی ہوں۔ پھر فرماتے ہیں ومن کثر کلامہ، اور جو بولتا زیادہ ہے، کثر سقطہ، اس کی لغزشیں اور گناہ زیادہ ہوتے ہیں۔ ممکن ہے بیٹھے تھے ایسے ہی دل چاہ رہا تھا سب کو ہنسائیں تو جھوٹ بول کے ہنسا دیا، غلطی ہو گئی، غیبت بھی کر ڈالی، کوئی دو چار غیبتیں سیاست دانوں کی، کوئی دو چار ایکٹریسز کی، کوئی دو چار ریلیجس اسکالرس کی، اس کے بعد بڑے خوش ہو کے اپنے گھر گئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غیبت خواتین کا پھل فروٹ ہے، یعنی یہ جب تک غیبت نہ کر لیں ان کو تسلی نہیں ہوتی۔ اور مجھے یاد ہے بحریہ ٹاؤن میں ایک اس طرح سے لیکچر چل رہا تھا، تو ایک بوڑھی خاتون کہتی ہیں تو جو ہم اپنے بچوں کے ساتھ اپنے شوہر کے خلاف دکھ سکھ کرتے ہیں، کیا وہ بھی غیبت ہے؟ میں نے کہا جی بالکل وہ بھی غیبت ہے۔ کیا آپ پسند کریں گی کہ آپ کے شوہر آپ کے بارے میں اپنے دوستوں میں بیٹھ کے کوئی کامنٹس پاس کریں؟ نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو پھر میں نے کہا وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر ہم کیا کریں؟ پھر تو ہم چپ رہے ہیں سارا دن۔ میں نے کہا نہیں، آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر کریں، لیکن اس سے تو بندہ بور ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کہا غیبت سے بور نہیں ہوتے، وہ تو دل ہلکا ہو رہا ہوتا ہے نا ہمارا۔ تو یو سی جسٹیفیکیشنز ہم زیادہ بولنے کی اور غیبت کی ہم خواتین کیسے دیتی ہیں۔ تو فرمایا انہوں نے احنف سے وَمَنْ كَثُرَ كَلَامُهُ كَثُرَ سَقْطُهُ، اور جس کا کلام زیادہ ہوتا ہے اس کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں۔ وَمَنْ كَثُرَ سَقْطُهُ قَلَّ حَيَاؤُهُ، اور جس کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں اس کا حیا کم ہو جاتا ہے۔
ومن قل حیاؤہ، اور جس کا حیا کم ہو جائے، قل ورعہ، اس کا تقوی کم ہو جاتا ہے، ومن قل ورعہ، اور جس کا تقوی کم ہو جائے، مات قلبہ، اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم اس کو شارٹ کر کے بیان کرتے ہیں کہ جو زیادہ بولتا ہے اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ کیوں مردہ ہو جاتا ہے؟ اس کی زبان مسلسل اتنے گناہ کیے جا رہی ہے کہ وہ مسلسل مائنس کا سفر طے کر رہا ہے، مسلسل اپنے ایمان کی نفی کر رہا ہے۔ ایمان گھٹتا بھی ہے اور ایمان بڑھتا بھی ہے۔ جب آپ نماز پڑھ کے اٹھیں تو آپ کا ایمان 9 سے 10 پہ چلا گیا، اسے بوسٹ ملا۔ اس کے بعد آپ نے ذکر کیا، وہ 11 پہ چلا گیا۔ پھر آپ نے اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کی، وہ 15 پہ چلا گیا۔ اچانک اس کے بعد غیبت کر دی تو واپس 7 پہ آ گیا۔ تو ایمان ہر نیک عمل کے ساتھ بڑھتا ہے اور ہر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ گھٹتا ہے، اور وہ گھٹتا چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آخر کار وہ وقت آتا ہے کہ جب دل سخت ہو جاتا ہے، جب انسان پے در پے اوپر نیچے مسلسل گناہوں پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے اپنی زبان سے، تو اس کے ایمان کی نفی ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دوست کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے پیارے دوست، جو زیادہ ہنستا ہے اس کا وقار کم ہو جاتا ہے، جو زیادہ مذاق کرتا ہے لوگ اس کو ہلکا لینے لگتے ہیں، اور جو کوئی بھی جو کام زیادہ کرتا ہے وہ اسی کام کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے۔ جس کا بولنا زیادہ ہوتا ہے اس کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں، اور جس کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں اس کا حیا کم ہو جاتا ہے، اور جس کا حیا کم ہو جاتا ہے اس کا تقوی کم ہو جاتا ہے، اور جس کا تقوی کم ہو جاتا ہے اس کا دل مر جاتا ہے۔ تو گویا یہاں پر دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے ساتھی کو یہ بہت قیمتی نصیحت کر رہے ہیں جو ہم سب کے لیے ہے۔ لہٰذا زیادہ باتیں کرنا یا زیادہ بولنا خطرناک ہے۔ فضول گوئی یعنی فالتو گفتگو کرنا، جیسے میں نے دیکھا کہ خواتین بیٹھ کر لباس پہ گھنٹوں گفتگو کرتی ہیں۔ لباس پہننے کے لیے ہے، ڈسکشن کے لیے نہیں ہے۔ دوسری طرف ہم خواتین کو روزانہ ایک صفحہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا وقت نہیں ملتا، لیکن ہر سیل ہم ضرور وزٹ کرتی ہیں، اور بلکہ وہاں پہ لڑنے مرنے پہ پہنچ جاتی ہیں، گولیاں بھی چل جاتی ہیں، ہاتھا پائی بھی ہو جاتی ہے۔ تو اٹ مینس کہ ہم اپنی انرجیز کو، ہم اپنے وقت کو، ہم اپنی صحت کو، ہم اپنی زبانوں کو غلط جگہ پر استعمال کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن ہماری پرائرٹیز خراب ہے، غلط ہے۔ تو زیادہ بولنا خطرناک ہے۔ فضول گوئی، فالتو باتیں کرنا بیٹھ کے، اور غیر ضروری باتیں انسان کو گناہ کے راستے پر ڈال دیتی ہیں۔ کم بولنا حکمت اور خاموشی عزت کی علامت ہے، اور اس گناہ کی زیادتی سے، جو کہ میں نے آپ سے شیئر کیا کہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے، بنی آدم کے جسم میں زبان وہ واحد عضو ہے جو سب سے زیادہ گناہ کرتی ہے، اور اس کے گناہ جب شمار کیے گئے تو 72 نکلے، 72 کے قریب یہ گناہ ہوتے ہیں۔ تو جو زیادہ غلطی کرے گا اس کی عزت اور اس کا حیا اور تقوی مائنس ہوتا چلا جاتا ہے۔ حیا اور ایمان کا تعلق زبان سے بھی ہے، تقوی کا تعلق زبان سے بھی ہے۔ تقوی آپ کے ڈریس میں بھی ریفلیکٹ ہوتا ہے، تقوی آپ کی گفتگو میں بھی ریفلیکٹ ہوتا ہے، تقوی آپ کے بیہیویئر میں، آپ کے انٹریکشنز میں بھی ریفلیکٹ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بولنے کی اجازت دی ہے، کیا بولنے کی اجازت نہیں دی۔ سورہ قاف کی اس آیت کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تم میں سے جب بھی کسی کے زبان سے ایک لفظ بھی نکلتا ہے تو ہمارے فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں۔ ایک ایک لفظ کا ہم نے وہاں پر حساب دینا ہے۔ آیا ہم نے صحیح بات کی یا ہم نے غلط بات کی، یہ ہمارا وہاں پہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ حیا کا تعلق اور تقوی کا تعلق اور ایمان کا تعلق زبان سے بھی ہے۔ بے حیا انسان کی گفتگو بھی نظر آتی ہے، اور حیادار انسان کی گفتگو کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ بے قابو زبان بے حیائی کو جنم دیتی ہے۔ اگر ہم اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھیں گے تو اس کے نتیجے میں یہ ہمیں بے حیائی کے راستے پر چلاتی چلی جائے گی۔ ایک مسلمان کی شخصیت میں ہیبت اور وقار اس کے دینداری کی علامت ہے۔ آپ نوٹ کیجئے گا، جو عقل مند انسان ہوگا وہ بہت کم بولے گا، اور جو کم عقل انسان ہوگا وہ اپنی زبان کو چھوڑے رکھے گا، اور وہ چلتی رہے گی اور پاز بھی نہیں کرے گا کہ سانس لے لے، آکسیجن کی شارٹیج تو پوری ہو جائے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے۔ تو ایک مسلمان کی شخصیت میں ہیبت اور وقار دین کی علامت ہے۔ اور پھر باطنی اصلاح کی ضرورت کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زبان اور اعمال سے دل کی کیفیت متاثر ہوتی ہے۔ یعنی ہماری زبان سے جو عمل ہوتے ہیں، ہمارے دل سے جو عمل ہوتے ہیں،
ہمارے دماغ سے جو عمل ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے ہمارے دل کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. ہمارا دل ان سے نرم بھی ہو سکتا ہے اور ہمارا دل ان سے سخت بھی ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگلی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو کوئی بھی ایمان والا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے یا یہ کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ خاموش رہے یا اچھی بات زبان سے نکالے. تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب بھی بولنے لگیں پہلے ہم کیلکولیٹ کر لیں، اچھی طرح سے سوچ سمجھ لیں کہ اگر میں یہ بات کروں گی تو اس کے کیا کانسیکوینسز میری دنیا پہ ہوں گے اور میری آخرت پہ ہوں گے، اور اس کے بعد اس بات کو زبان سے نکالا جائے. اگر تو وہ پسندیدہ بات ہے تو اس کو کر دیا جائے، اور اگر وہ ناپسندیدہ بات ہے، اس سے کسی کا دل دکھ سکتا ہے یا اس سے کوئی ہرٹ ہو سکتا ہے یا کوئی انسلٹ فیل کر سکتا ہے، تو اپنی زبان کو روک لیا جائے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگلی حدیث ہے من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا. بہت امپورٹنٹ لیسن ہے ہمارے لیے سمجھنے کے لیے اس حدیث میں، کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تاکید کر رہے ہیں کہ خاموش رہیں اور نجات پائیں. اس کی وجہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ زبان سب سے زیادہ گناہ کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر مبنی الفاظ بولتی ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات انسان کفریہ الفاظ اپنی زبان سے نکال دیتا ہے. مثال کے طور پر میں نے ایسے ہی کسی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ نماز کی پابندی کیا کریں، تو آگے سے خاتون نے جل بھون کے مجھے جواب دیا ہم نے زندگی میں دیکھا ہی کیا ہے اللہ سے کہ ہم نمازیں پڑھیں. اب یہ ایک خاتون کے میں مثال کے طور پر آپ سے الفاظ شیئر کر رہی ہوں. تو بعض اوقات انسان کفریہ الفاظ اپنی زبان سے نکال بیٹھتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت سخت ہوتے ہیں. بعض اوقات شدید بیماری میں انسان تنگ آ کے، جبکہ ساری زندگی بڑی اچھی گزاری ہوتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ سے بڑی دعا کرنی چاہیے اور اپنی زبان کو عادت ڈالنی چاہیے کہ اس سے صرف خیر کے الفاظ نکلیں. تو بعض لوگ بیماری میں تنگ آ کے ایسے الفاظ زبان سے نکال دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنے سارے ارد گرد تو لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں، مجھے ہی اللہ نے اس آزمائش میں ڈالنا تھا، جس پر کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار انسان کر بیٹھتا ہے. تو اس لیے زبان سے چونکہ یہ ساری غلطیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے حق میں بھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ زبان سے انسان کو بعض اوقات پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیسے کلمات ادا کر جاتا ہے جس پر شور بھی پڑ جاتا ہے، اور زبان ہی کے نتیجے میں انسان کے اوپر بعض اوقات کفر کے فتوے بھی لگ جاتے ہیں. تو اس لیے زبان کا جو استعمال ہے وہ بہت سوچ سمجھ کے کیا جائے، اور اگر ہم سوچ سمجھ کے کریں گے اور کم بولیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سکھا رہے ہیں کہ خاموش رہیں نجات پائیں. دنیا کی بھی نجات ہے، جیسا کہ ہم نے پیچھے سیکھا کہ ہماری زبان کی وجہ سے رشتہ داروں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. کوئی کسی نے کسی پر تلوار نہیں اٹھائی ہوتی، لیکن زبانوں سے ایسے الفاظ نکالے ہوتے ہیں مختلف مواقع پر کہ زندگی بھر کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کے قابل نہیں رہتے، اور پھر پچھتاتے ہیں کاش ہم نے یہ بات نہ کی ہوتی. تو یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت ہے ہم سب کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے، ہر وہ کام جو آپ نے کیا ہے وہی ہمارے لیے سنت ہے. تو آپ طویل خاموشی اختیار کرتے تھے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یا تو خیر کی بات کرنے کے لیے منہ سے نکالیں لفظ کوئی، اور یا پھر خاموش رہیں. تو اس حدیث سے ہمیں یہ میسج ملتا ہے کہ خاموشی لغو بات سے محفوظ رکھتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموش رہیں نجات پائیں. خاموشی گناہوں کے بڑے دروازوں کو بند کرتی ہے. مثال کے طور پر یہ کبیرہ گناہ ہے، اور جتنے زبان سے ہوتے ہیں 72 وہ سب کبیرہ گناہ ہیں. اور کبیرہ گناہ کا مطلب ہے کہ ان سب کا کرنے والا بے شک توحید پرست رہا ہو وہ جہنم میں ضرور جائے گا، اگر اسے وہ لوگ معاف نہیں کریں گے جن کے حق میں اس نے زبان درازی کی تھی. اب چغلی ہے تو کبیرہ گناہ ہے، غیبت ہے تو کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ ہے تو کبیرہ گناہ ہے، راز افشا کرنا ہے تو کبیرہ گناہ ہے، دوسرے کو گالی دینا ہے تو کبیرہ گناہ ہے، انسلٹ کرنا ہے تو کبیرہ گناہ ہے، لیٹ ڈاؤن کرنا ہے تو کبیرہ گناہ ہے. زبان سے کیے جانے والے تمام 72 اعمال جو ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کبیرہ گناہوں کے زمرے میں آتی ہیں. تو خاموشی گناہوں کے بڑے بڑے دروازوں کو بند کر دیتی ہے، جن میں چغلی ہے، غیبت ہے، جھوٹ ہے، راز افشا کرنا ہے، انسلٹ، توہین آمیز، تنقید، تنزیہ، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں.
خاموشی میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو رہے، تو جتنا ہم خاموش رہیں گے اور ہر معاملے میں نہیں بولیں گے، ہر معاملے میں بولنا ضروری بھی نہیں ہے ہمارے لیے، صرف ان معاملات میں بات کریں اور سوچ سمجھ کے کی جائے جن کا تعلق ہماری ذات سے ہے، تو ایسے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو پانے کے کیا یہ نیک عمل ہے۔ سکوت تقویٰ کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طویل سکوت اختیار کرتے، کیونکہ یہ زبان کا تقویٰ ہے، زبان کی پرہیزگاری ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے شیئر کیا کہ تقویٰ کا تعلق آپ کے کھانے سے بھی ہے، تقویٰ کا تعلق آپ کے ڈریس سے بھی ہے۔ جب آپ اس طرح کا ڈریس پہنتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے لمٹس مقرر کی ہیں، تو یہ ڈریس کا تقویٰ ہے۔ اور زبان اور گفتگو کا تقویٰ یہ ہے کہ جتنی ہمیں بولنے کی اجازت اللہ نے دی ہے، بس ہم اتنا بولیں اور اس سے زیادہ بات نہ کریں، اور غیر ضروری جگہوں پر نہ بولیں۔ جن چیزوں کا میری ذات کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہاں میرا بولنا نہیں بنتا۔ غیر ضروری جھگڑوں اور تنازعات سے خاموشی اختیار کرنے پر نجات ملتی ہے۔ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم سیاست دانوں پہ تبصرے کر کے، محفل میں بدمزگی کر کے، ایک دوسرے کے ساتھ گالم گلوچ کر کے، نہ اس سے کوئی مخصوص سیاسی جماعت بلند ہوگی نہ کوئی نیچے ہوگی۔ تو میں نے اکثر ڈائننگ ٹیبل پر لوگوں کو لڑ بھیڑ کے اٹھتے دیکھا ہے سیاسی جماعتوں کے پیچھے۔ بھائی یہ تو روزمرہ زندگی کے معاملات ہیں، یہ چلتے رہیں گے، آج کون کس کے ساتھ ہے، کل کون کس کے ساتھ ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے زبان چلا چلا کے گھروں میں نفرتیں پیدا کرنا، ایک دوسرے کو طنز کرنا، ایک دوسرے پر تنقید کرنا، سیاست دانوں کی غیبتیں کرتے رہنا، ان کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے رہنا، یہ ساری وہ غلطیاں ہیں۔ اگر سکوت اختیار کیا جائے، خاموشی اختیار کیا جائے، تو اس کے نتیجے میں ان تمام جو غیر ضروری جھگڑے ہیں اور تنازعات ہیں، ان سے ہمیں نجات ملتی ہے۔ زبان کی حفاظت ایمان کے کمال کی دلیل ہے۔ اگر کوئی مسلمان، اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے، اگر کوئی مسلمان اپنی زبان کی حفاظت کر کے اس دنیا سے چلا جائے، تو سمجھے کہ اس نے اپنے دین کا کمال اچیو کیا، پیک اچیو کر لی۔ اللہ تعالیٰ کے تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور خاموشی اختیار کرنا نہ صرف اجر و ثواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بلکہ سوچ سمجھ کر بولنے کی عادت بھی ڈالتی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو کوئی بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ خیر کی بات کرے یا خاموش رہے۔ تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ ایمان کی علامت یہ ہے کہ دیندار انسان کی زبان اس کے کنٹرول میں ہوتی ہے، وہ اپنی زبان کے کنٹرول میں نہیں ہوتا۔ تو ہم نے اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو زبان کے حوالے نہیں کرنا۔ کلمہ خیر بولنا ایمان کی علامت ہے، نیکی ہے اور صدقہ ہے۔ ہر وہ کلمہ جو میری زبان سے اس وقت نکل رہا ہے وہ لکھا جا رہا ہے، اور جو میری ساری زندگی میں بھی نکل رہا ہے وہ لکھا جا رہا ہے۔ نیک اور اچھی بات کرنا صدقہ ہے، کیونکہ نیک اور اچھی بات کرنا آسان کام نہیں ہے، اور وہ ہمارا دل بھی نہیں چاہتا۔ ہمارا دل تو ادھر والا چاہتا ہے کہ ہم غلط فضول باتوں پہ لگے رہیں، تو ہمیں بہت ہمارا اس میں دل لگا رہتا ہے۔ اگر ہمیں تسبیح کرنی ہو تو ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، ہماری زبان اور ہمارا دل ساتھ ہی نہیں دیتا، دل نہیں لگتا کہ قرآن کریم کی تلاوت میں وہ ٹائم لگایا جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم روزانہ 100 دفعہ پڑھ کے اگر میرے نامہ اعمال میں 1000 نیکیاں بنتی ہیں، تو میں وہ وقت بیٹھ کے سیاست دانوں کی غیبت پہ کیوں لگاؤں، بہو بیٹیوں بھابھیوں کی غیبت پہ کیوں لگاؤں؟ مجھے کیا پڑی ہے کہ میں خاندان کے لوگوں کی باتیں کر کر کے اپنا نامہ اعمال خراب کرتی رہوں؟ تو نیک اور اچھی بات کرنا اس لیے صدقہ ہے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ غلط بات کرنا، جھوٹ بولنا اور بری بات کرنا بہت آسان ہے، برائی کے راستے پر چلنا بہت آسان ہے۔ اور یہ بات ہم نے سیکھی تھی حضرت آسیہ علیہ السلام کے لیسن سے، جو کہ قرآن کریم میں بیان ہوا ہے کہ ہمارے دین اور ایمان کی حفاظت کا انحصار ماحول پہ نہیں ہے۔ فرعون کی بیوی ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی ایمان کی حفاظت کی اور اس کے محل کو ٹھکرایا۔ اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرنا ہماری ول پاور پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ ہمیں کبھی ایسا ماحول نہیں ملے گا کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری آسانی سے کر سکیں۔ تو نیک اور اچھی بات کرنا صدقہ ہے، کیونکہ بہت مشکل کام ہے۔ دل کی سلامتی کی ضمانت ہے۔ اس شخص کا دل سلامت رہے گا، نرم رہے گا کہ جو اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا ہوگا۔ ایمان صرف دل کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ معاملات سے بھی ظاہر ہوتا ہے، اور معاملات ہماری زبان سے ہی ہوتے ہیں۔
اگر ہم کمٹمنٹس کچھ اور کریں اور بعد میں ان کو بھول جائیں یا ان کو چینج کر دیں تو یہ ایمان اور دین نہیں ہے۔ معاشرتی امن قائم ہوتا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ زبان اگر کنٹرول کر لی جائے تو بہت سارے جو رشتہ داروں کے ساتھ آپس میں معاملات ہیں وہ بڑے اچھے ہو جائیں اور معاشرتی امن و امان قائم ہو جائے۔ معاشرتی دور کی بات، ہمارے تو گھروں کے اندر بھی امن و امان قائم ہو پاتے، یعنی ایک شادی کا فنکشن بھی ہمیں دھڑکا لگا رہتا ہے کوئی اٹھ کے بول دے گا اور خراب کر دے گا، اور ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوا ہے۔ میں نے کئی گھروں میں دیکھا کہ وہاں کی خواتین کو وہ اپنے ساتھ بارات پر نہیں لے کر جا رہے تھے، اور جب میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ تو دلہن کو گھر نہیں آنے دیں گی، ادھر ہی رہ جائے گی، ہم گھر تو لے آئیں۔ یہ حقیقت ہے۔ کھانا کھا کے بھی کہنا خراب ہے، گندا ہے، اچھا پکا ہوا نہیں تھا، ساتھ شاپنگ بیگ میں ڈال کے پیک کر کے بھی لے کے جانا ہے اور کہتے جانا ہے اچھا نہیں تھا، گندا تھا، نمک مرچ بھی کم تھا اور پھیکا بھی تھا، اور اس ہوٹل کا، جب کہ آپ وسلم کی سنت کیا ہے کہ آپ نے کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ پھر بچے کے اندر عیب نکالنے ہیں، اس کا تو قد چھوٹا تھا، اس کا تو رنگ ایسا تھا، اس کے تو کپڑے بھی اچھے نہیں تھے، بڑے سستے والے پہنے ہوئے تھے۔ یہ دیکھیے کتنے گناہ ہیں جو ہم اپنی زبان سے کر رہے ہوتے ہیں کہ عیب نکالنا، انسانوں کے اندر عیب نکالنا جنہیں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اوپر جو ہے وہ انگلیاں اٹھائیں۔ تو مجھے یاد ہے میں نے 2-4 ایسی شادیاں اٹینڈ کی ہوئی ہیں کہ جہاں خواتین کو روک دیا گیا کہ آپ نہیں جائیں گی، صرف مرد حضرات بارات کے ساتھ جائیں گے، اور جب میں نے ہنستے ہوئے وجہ دریافت کی تو انہوں نے کہا یہ تو دلہن کو گھر تک نہیں پہنچنے دیں گی، تو دلہن گھر تو لے آئیں، بعد میں نکال تو دینی ہے ان خواتین نے، تو ان کو ہم ساتھ نہیں لے کے جا سکتے۔ یعنی خواتین کی بدزبانی سے پریشان مرد حضرات نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم صرف دلہے کی والدہ ساتھ جائے گی اور 2 بہنیں جائیں گی، باقی کوئی عورت ساتھ نہیں جائے گی، اور انہوں نے صاف کہا یہ چاچیاں مامیاں تو دلہن کو گھر تک نہیں پہنچنے دیں گی، یہ وہیں سے بھگا دیں گی اس کو، تو ہم ایک دفعہ گھر لے آئیں، بگانی تو انہوں نے ہے، یہ ہمیں پتہ ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ سارے گناہ کہاں سے ہو رہے ہیں؟ زبان سے ہو رہے ہیں۔ کھانے میں عیب نکالنے سے لے کر شادی کے انتظامات میں سے کیڑے نکالنے تک، اور بچی کے بیہیویئر اور خاتون اور دلہن اور دلہا کی تخلیق سے لے کر قد کاٹ سے لے کر شکل و صورت سے لے کر رنگ لے کر کھانا اور والدین نے کیا دیا اور کتنا دیا اور کم دیا، یہ سارے وہ گناہ ہیں جو کہ خواتین، مرد حضرات بھی کرتے ہوں گے لیکن چونکہ میں خاتون ہوں، خواتین کی نیچر کو زیادہ جانتی ہوں، یہ سارے کے سارے خواتین اپنی زبان سے کرتی ہیں۔ اور گھر میں سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتی ہیں، میرا خیال ہے کہ مجھے بتانے کی تفصیلات ضرورت نہیں ہے، وہاں بھی خواتین کا ایک ہی ہتھیار ہوتا ہے اور وہ ان کی زبان ہے، اسی سے تنقید، اسی سے طنز، اپنے بچیوں کے لیے مسائل، بیٹوں کے لیے مسائل، بھابھیوں کے لیے، نند کے جو آپس کے مسائل ہیں وہ سارے زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ معاشرتی امن قائم نہیں ہوتا، زبان سے خراب ہوتا ہے۔ انسان اپنی زبان کے ذریعے یا تو جنت کا مستحق ہوتا ہے یا جہنم کا مستحق ہوتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بعض اوقات انسان اپنی زبان سے ایسا لفظ نکالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ اور غضب آتا ہے اس پہ کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اسے جہنم کی سب سے نچلی وادی میں پھینک دیا جائے۔ ایسے کفریہ کلمات زبان سے نکل جاتے ہیں، ایسی اللہ تعالیٰ کی ناشکری پر مبنی باتیں زبان سے نکل جاتی ہیں کہ جس کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کے غیظ اور غضب کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ تو یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کسی کو اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے اور آخرت کے دن پر ایمان ہے، اسے چاہیے کہ یا تو وہ اچھی بات کہے یا وہ خاموش رہے، بری بات کہنے کی گنجائش ہمارے پاس قطعاً نہیں ہے۔ اس کے بعد یہاں پر میں ایک اور حدیث آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، یا صالحین کے کچھ اقوال ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کروں گی کہ کس طرح ہمارے صالحین، ہمیں نیکی کرنے کا سلیقہ ان سے سیکھنا چاہیے، اور صالحین سے مراد میری پہلے 3 صدیوں کے مسلمان ہیں، اور اپنی زبان کی حفاظت کرنا اور خاموش رہنے کی اہمیت کا سلیقہ ان سے سیکھنا چاہیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں جس نے اپنی بات کو عمل سمجھا وہ فضول گوئی چھوڑ دیتا ہے۔ جسے یہ پتہ ہو کہ میری زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ میرا عمل ہے اور کاؤنٹ ہو رہا ہے اور رجسٹر ہو رہا ہے، وہ کبھی فالتو بات نہیں کر سکتا، وہ فضول گفتگو نہیں کر سکتا۔ یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ ہم ادھر سے نماز پڑھ کے فارغ ہوں اور زبان چلا کر گھر کی کسی بہو، بیٹی یا نند یا بھابھی پر ہم اپنی نماز ضائع کر دیں۔
کیونکہ وہ نماز تو چلی گئی اس کو جس کا حق مارا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مدارج السالکین میں ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے عقل مند انسان، دنیا میں اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر پریشان نہ ہونا۔ یہ جو تمہارے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں یہ دراصل اپنی نیکیاں تمہارے حق میں ذخیرہ کر رہے ہیں۔ قیامت والے دن جب تمہیں یہ ملیں گی تو تم خوش ہو جاؤ گے، کیونکہ اس دن کوئی کسی کو اپنی نیکی نہیں دے گا۔ لہٰذا عقل مند انسان انتقام لے کر اپنی نیکیوں کا ذخیرہ ضائع نہیں کرتا۔ تو یہ ہمارے صالحین کی انڈرسٹینڈنگ تھی اور وہ سمجھتے تھے اس حوالے سے۔ لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے میرے پیارے بیٹے، لوگ اگر اپنی باتوں پر فخر کریں، یعنی اپنے بولنے پر فخر کریں، تو تم اپنی خاموشی پر فخر کرنا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کے لیے خیر چاہتا ہے تو اسے کم گو بنا دیتا ہے۔ حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خاموشی حکمت کا دروازہ ہے۔ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم وائز ہوں، ہمیں وزڈم ملے، تو پھر ہمیں اس کے لیے خاموش رہنا ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں خواتین کی ایک اور بڑی عجیب عادت ہے کہ ان کی گھنٹوں گھنٹوں لمبی فون کالز چلتی ہیں، اور مجھے یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا کانٹینٹ کیا ہوتا ہے۔ ایک بچے کی بات سن کے جب تک وہ ساروں کو نہ بتا لیں، 4-5 گھنٹے لگا کے ہر جگہ فون کر کے ان کی تسلی نہیں ہوتی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم خواتین کی ہلاکت اور تباہی کا ذریعہ بنیں گی۔ پھر اسی طرح سے چند واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان پکڑ کر فرمایا کرتے، یہ زبان درندہ ہے جو مجھے ہلاک کر دے گی۔ یعنی یہ ہمارے کنٹرول میں ایک درندہ ہے۔ درندہ کیا ہوتا ہے؟ جو کچھ نہیں دیکھتا اور چیر پھاڑ کے ہر چیز کھا جاتا ہے۔ تو زبان ہماری ہر نیکی نگل جاتی ہے اور یہ ہمیں ہی کھا جائے گی۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے، وہ اکثر خاموش رہتے۔ جب ان سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ السکوت سلامت، خاموشی سلامتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں، جس نے خاموشی اختیار کی وہ بچ گیا، دنیا داری کے لحاظ سے بھی بچ گیا اور آخرت کے لحاظ سے بھی بچ گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تمہارے کلام کا نقصان نفع سے زیادہ ہو تو خاموش رہو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خاموشی عبادت کا بہترین انداز ہے۔ خاموش رہنا عبادت ہے، کیونکہ جب تک ہم اپنی زبان کو حرکت دے کر کسی نیگیٹیوٹی میں انگیج نہیں کرتے، اس وقت تک یہ عبادت کی حالت میں ہے۔ تو عبادت کی حالت میں ہونا بہتر ہے یا یہ کہ اسے گناہوں کے کاموں پر لگانا بہتر ہے؟ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے بزرگ کلام میں کم اور عمل میں زیادہ تھے۔ جو کام کرنے کا وہ یہ ہے کہ ہم کم بولیں اور کام زیادہ کریں۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، جو انسان زیادہ کام کرتا ہے وہ بہت کم بولتا ہے۔ جو زیادہ بولتے ہیں وہ صرف باتوں سے چیزیں پوری کر رہے ہوتے ہیں، کریڈٹ لیتے ہیں، وہ کام کرنے والے نہیں ہوتے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زبان کو قابو میں رکھنا مسلمان کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذکر کو ہماری گفتگو بنا دے، ہماری خاموشی کو فکر بنا دے اور ہمارا دیکھنا عبرت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت کو زندہ کریں، خاص طور پر ہم خواتین کہ طویل خاموشی اختیار کریں، تاکہ دنیا امن و امان اور سکون کا گہوارہ بن جائے، اور ہمارے گھروں کا بھی جو امن و امان اور سکون ہے وہ تہس نہس نہ ہو۔ ہمیں اس حوالے سے اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرنا چاہیے۔ اچھی بات کریں یا خاموش رہیں، کسی کے بارے میں کوئی بات نہ کی جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔